فٹ بال کا وہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور تمام تقریباً 32 کے قریب ممالک جو ہیں اس میں شریک ہیں، اور فٹ بال کی تاریخ کا ایک بڑا یہ ورلڈ کپ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ اسلامی ممالک میں کسی اسلامی ملک کو اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں ایسی جس پہ جو سوچنے والی ہیں اس وقت کہ ایک اسلامی مملکت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے اس فٹ بال میچ کے بعد یا فٹ بال ورلڈ کپ میں جو کچھ قطر میں ہو رہا ہے، اور پھر اس اسلامی مملکت کی ذمہ داری ادائیگی کے وقت جو دوسری جانب سے جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو اگینسٹ اس کے معاملات کیے جاتے ہیں، اس کی رکاوٹ بنی جاتی ہے یا اس کے خلاف ایک کارروائی کی جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ اسلامی مملکت واقعتاً اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ یہی ایک اس کی ہمیں جو اپنے اکابرین سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کی مخالفت ہو رہی ہو، آپ کوئی کام کر رہے ہو اور آپ کی مخالفت ایسے لوگوں سے ہو رہے ہو جن کو آپ سے واقعتاً ڈر ہو، تو اس کا مطلب آپ کا کام کافی حد تک درست ہے۔ قطر کے امیر نے اعلان کیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا مذہب نہیں تبدیل کر سکتے۔ یہ ایک دنیا کے لیے شاکنگ تھا بہت زیادہ، یہ قطر کے امیر کی جانب سے یہ بات کہنا، ایک حکمراں کی طرف سے کی زبان سے یہ الفاظ، اور ایک عام آدمی ایک عام پولیٹیشینز کی زبان سے الفاظ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حکمراں جو ہوتا ہے وہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، پوری ملت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ایک سیاستدان یا ایک پارٹی کا لیڈر یا ایک آدمی، ایک شخص یا کوئی صحافی اسی ظاہر سی بات ہے چند لوگوں کو وہ کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بات ہے کہ قطر کے امیر نے خود یہ بات کہی کہ 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے آج کے اس ویلاگ میں دو بات کروں گا، یہ تھوڑی سی یہ باتیں ساری آ چکی ہیں، اس کا تھوڑا سا بس تجزیہ کر کے آگے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ جو مغربی میڈیا ہے اور جو مغربی ممالک ہیں ان کا اس پہ رد عمل کیا رہا ہے، جو وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ آپ کینیڈا دیکھ لیں، آپ امریکہ دیکھ لیں، آپ برطانیہ دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک دیکھ لیں، وہاں کیا جمہوریت ہے اور کیا آزادی ہے اور کیا زبردست ان لوگوں کا وہ کتنے اپروچ ہے اور کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے ذہن کے لوگ ہیں، سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سب کو اپنے ساتھ سنبھول لیتے ہیں۔ اور ان کی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو آپ ان کے اندر جا کے دیکھیں۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اسلام دیکھنا ہے تو اسلامی ممالک میں ہی آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ وہاں جا کر نہیں دیکھ سکتے اسلام، کیونکہ اسلام جو ہے سب کے لیے دل بڑا کرتا ہے۔ اسلام جو ہے سب کو اپنے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ باؤنڈریز جو بناتا ہے نا اسلام، وہ انسانیت کے لیے بناتا ہے۔ اب قطر کے امیر نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے مذہب تبدیل نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے اور بہت ساری کام کیے، اس میں اس نے کہا کہ اس فٹ بال کا جو ایک میل ہے سج رہا ہے، پوری دنیا اس میں آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس میں اسلام کی تبلیغ کا کام کریں۔ اور انہوں نے پورے ایک ممالک سے، اپنے پورے ملک سے 2000 علماء قرہ جو تھے ان کو قاریوں کو جمع کیا اور ان سے ایک اذان وہ دے رہے ہیں تو مساجد میں ایک خوبصورت آواز کے ساتھ علماء دین جو ہیں وہ مذہب کی تعلیم دینی ترویج کر رہے ہیں۔ وہاں بل بورڈز پہ، بڑے بڑے بل بورڈز پہ احادیث نبوی اور احکامات الہی کے وہ چل رہے ہیں، بل بورڈز چل رہے ہیں، وہاں پہ دعوت دین کا کام ہو رہا ہے۔ وہ اس ورلڈ کپ کو ایک چانس لے رہے ہیں، ایک چانس لیا انہوں نے اور دنیا کو بتا دیا کہ وہ بہت اچھے انداز میں ورلڈ کپ بھی کروا سکتے ہیں اور وہ اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے سارے کام کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی بڑے ایونٹ ہوتے ہیں دنیا کے، ورلڈ کپ ہو گیا، فیفا ہو گیا، دیگر ہو گئے، آپ نے اور بھی لوگوں سے سنا ہوگا یہ کہ ایک میلہ جو ہوتا ہے وہ سجتا ہے، فحاشی کا اڈے سجتے ہیں، شراب خانے کھل جاتے ہیں، طوائف کے کوٹھے کھل جاتے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ عیاشی کے لیے عیاشی چل رہی ہوتی ہے ملک، اور اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ ملک کی اکانومی کو جو بوسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جب دنیا کے لوگ وہاں فحاشی کے لیے پہنچتے ہیں تو اس میں جوا خانہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، فراڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، فحاشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں جرائم بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان جرائم پہ کبھی مغربی میڈیا میں سوالات نہیں اٹھائے جاتے، کبھی بھی مغربی میڈیا میں ان پہ کوئی وہ لیڈ نہیں لگتی، کبھی بڑی بڑی رپورٹس نہیں آتی کہ جب فحاشی کے اڈے قائم ہوتے ہیں تو وہاں کیا کچھ جرائم ہو جاتے ہیں، وہاں اسمگلنگ ہوتی ہے، خواتین کو لڑکیوں کو اسمگل کر کے لایا جاتا ہے، ایک پورا نیٹ ورک کام کرنے لگتا ہے، وہاں جوئے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جوا چل رہا ہوتا ہے۔ اس پہ کبھی مغربی میڈیا آواز نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ قطر نے ان سب چیزوں کو بند کر دیا، اس نے کہا یہ حرام ہے اور ہمارے ملک میں اس کے قوانین نہیں ہیں۔ اب جب یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا
میں آگے چل رہا تھا کہ بہت سارے انہوں نے قطر نے جو اور اقدامات کیے اس میں LGBTQ کو بھی بالکل بین کر دیا گیا ہے. اسی طرح دیگر جو اس طرح کے جو تنظیمیں ہیں جو نام نہاد سیکولر تنظیمیں ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نارمل اپنے صحیح لباس میں آئیں گی. ادھر خواتین کو کہا گیا ہے چست لباس میں نہیں آئیں گی, آپ اچھے لباس میں آئیں گی. اب قطر نے جو اقدامات کیے ہیں اس پر مغربی دنیا, مغربی میڈیا اور کچھ سیکولر لوگ جو کہ ہمارے ممالک میں بھی موجود ہیں, سیکولر تنظیمیں ہیں, اور جو میں تو سیکولر خیر اسلام کے بارے میں کہتا ہوں کہ اسلام سیکولر ہے اس لحاظ سے کہ سب کو اس نے سمو لیا اپنے ساتھ, لیکن بہرحال جس معنوں میں آپ سیکولر لیتے ہیں وہ تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہو گئی ہیں اور ایک تنقید کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا ہے مغرب کی جانب سے, بائیکاٹ قطر, اور یہ ہمارے یہاں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا تو چیخ رہا ہے اس وقت, آپ کو بھی ویڈیو دکھاتا ہوں. انڈین میڈیا چیخ رہا ہے اس وقت, چلا رہا ہے اس وقت, پاگل ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ قطر نے جو اقدام کیا ہے اس کے اگینسٹ جو لوگ چیخ رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قطر کا اقدام جو کس حد تک واقعتاً سچا اقدام ہے, اور اس نے کتنا کہاں چوٹ ماری ہے, جو صحیح جگہ تھی وہاں چوٹ لگائی ہے. اس نے بتایا ہے کہ اس دنیا کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, اور اللہ کا نظام جو ہے دنیا میں اسی طرح نافذ ہوگا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے, اور قطر نے کر کے دکھایا. قطر نے دنیا میں بتایا کہ دنیا کے کام ہے نا فٹ بال کھیلنا, فٹ بال کا کام, فٹ بال کا میچ کرنا, تو ٹھیک ہے دنیا کا کام ہے, دنیا کا کام بھی اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ہوگا. اور یہ بات ایک حکمراں سمجھا سکتا ہے, یہ بات ایک عام پارٹی نہیں سمجھا سکتی, عام لوگ نہیں سمجھا سکتے. یہ حکومت جس کے پاس کنٹرول ہوتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے, وہی کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے ول ہونا. میں یہاں خاص طور پہ کہتا ہوں جب حکومت فیصلہ کرتی ہے نا بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ملک کی بات کرتے ہیں اگر, کہ ہمارے یہاں بھی سابقہ حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی, انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا. رحمۃ للعالمین کمیٹی بنائی تھی جس کے ڈاکٹر انیس صاحب اس کے سربراہ تھے, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام کیا, اور رحمۃ للعالمین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت کام کیا. یہ کام حکومتی سطح پہ بہت اچھے انداز میں ہوا. حکومت جب ڈیسیجن لیتی ہے نا تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو قطر اور ہمارا ایک ہو گیا معاملہ. اب جو دوسرا میڈیا جو گروپ ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہاں یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا امریکہ کے جو چینلز ہیں مختلف وہ دکھا رہے ہیں, مختلف اخبارات, نیو یارک ٹائمز وغیرہ وہ پیش کر رہے ہیں. یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ. یہ ایک امریکن جو صحافی ہے, اس کا نام ہے لارا نام ہے. قطر یہ LGBTQ سے تعلق رکھتا ہے. یہ ریمبو کلر کی جو ٹی شرٹ ہے یہ پہن کے یہ اپنے اسٹیڈیم تک پہنچتا ہے اور یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ ٹی شرٹ پہ جو ریمبو کلر ہے نا یہ اس کی نشانی ہے, LGBTQ کی نشانی ہے. اور یہ کلر یہ شو کرتا ہے آپ کو, ہم جس پرستی کے دلدادہ ہیں آپ, اس کے شو کرتا ہے, اور یہ اس کے گروپ کا ممبر بھی ہے. تو یہ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ روکتا ہے, اور بہت تمیز سے بات کرتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, آپ کو اس ملک میں اس ملک کے قوانین پہ عمل کرنا ہوگا, اور ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اب وہ وہاں سے اٹھتا ہے, وہ پہلے اس پہ احتجاج کرتا ہے, پھر وہ اخبارات کی ایک مغربی میڈیا اخبارات لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ قطر میں تو بہت ظلم ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ, اور مغربی صحافیوں کو رپورٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی. حد یہ ہے کہ BBC جیسے ادارے نے قطر کی انوگریشن کی جو تقریب ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیا, وہ نہیں دکھایا اس نے, وہ سیدھا رپورٹنگ نہیں کر رہا. جی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے اپنی جو اپنے نظریات ہیں, اپنی اقدار ہیں, اس کو تھامتے ہوئے وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لہٰذا دنیا اس وقت ہلنا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح ایک اور وہاں کی صحافی ہیں وہ جو کہ باقاعدہ LGBTQ کے اس گروپ کی یا اس کلب کی ممبر ہیں, اور وہ بڑا وہ کرتی ہے, وہ سب کچھ یعنی کہ اس کے خلاف تحریک چلاتی ہے. وہ بھی وہاں اپنا کیپ پہن کے پہنچ گئی, اس کو بھی روکا گیا. اس کو آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جو ہیں جو پولیس اہلکار ہے جو وہاں قطر کی ہے, اس نے بڑے تمیز سے اس سے بات کی ہے, اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اس نے صرف اس کو یہ بتایا کہ آپ کو جو کرنا ہے اپنے ملک میں کریں, آپ یہ ہمارا ملک ہے, آپ کو ادھر ہمارے ملک کے قوانین کی احترام کرنا پڑے گا, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے. اب اس پہ مغربی میڈیا میں ایک ہیڈنگس چلنا شروع ہو گئی. قطر بائیکاٹ کے حوالے سے لگ گیا, قطر کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ مختلف بنیاد پرست ہے, اور مختلف حوالوں سے بات چیت کی جا رہی ہے. یہاں جبکہ قطر نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے کہیں پر بھی کہ کسی کو زبردستی روکا گیا ہو, کوئی زبردستی کسی کو مارا گیا ہو, تمیز سے بات کی جا رہی ہے.
ڈاکٹر ذاکر نائک کو قطر نے خاص طور پر انوائٹ کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر اس وقت باقاعدہ اپنا ایک تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. وہ انہوں نے تقریر کی اور وہ ہر روز ایک اپنا لیکچر دیتے ہیں. اس پہ انڈین میڈیا کو مرچی لگی ہوئی ہے, اس پہ مغربی میڈیا کو بھی مرچی لگی ہوئی ہے. آپ دوغلی پالیسی, میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نظریاتی جنگ ہے, یہ نظریاتی لڑائی ہے, یہ ایک طرف اسلام ایک طرف کفر کی باقاعدہ لڑائی ہے. آپ اس کو اگر اس معنوں میں نہ لیں تو سیدھی بات ہے کہ وہ اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام اپنا نظام نافذ کرنا چاہتی ہے. نظام نافذ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں تلوار اٹھائیں اور جا کے لڑنا شروع ہو جائیں, یا آپ اٹھائیں گن اور مارنا شروع ہو جائیں. اس کا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. قطر نے کر کے دکھایا, اور اس نظام کو بھی نافذ کرنے سے جو مغرب ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ تیار نہیں ہے, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے نا, نظریاتی لڑائی, یہ ہر پلیٹ فارم پہ لڑنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ میڈیا کے پلیٹ فارم ہو, چاہے وہ نظام تعلیم ہو, چاہے نظام حکومت ہو, چاہے نظام سیاست ہو, چاہے کوئی اور سسٹم ہو آپ کا, ہمیں ہر جگہ یہ لڑائی لڑنی ہوگی. اور یہ لڑائی قطر لڑ رہا ہے. قطر کے ساتھ ساتھ میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس میں یہ لڑائی لڑی گئی ہے, اور ہمیں ان اقدامات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ اور زیادہ آگے جا کے لڑی جائے. میں یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ بی سی اور برطانوی میڈیا کو یا امریکن میڈیا کو اٹھاتا ہے, ان کی خبروں کو نعوذ باللہ کیا سمجھتا ہے اور اٹھا کے اس کو پیش کرتا ہے اور بڑی بڑی ہیڈنگس لگاتا ہے. وہاں کا میڈیا ہمارے ملک کے خلاف بڑی بڑی رپورٹس لگاتا ہے, ہماری فوج کے خلاف لگاتا ہے, ہماری پوری سسٹم کے خلاف لگاتا ہے, ہماری سسٹم کے خلاف پوری خبریں چلاتا ہے, اور ہم اٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے تو ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں, جب آپ کا معاملہ آتا ہے ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں. جب آپ سے قوانین کی بات کرتے ہیں, جب وہ فرانس کے اندر آپ جاتے ہیں, فرانس کے اندر وہ برقع اترواتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قانون ہے, لہٰذا آپ کو برقع اتار کے چلنا پڑے گا, آپ نقاب نہیں لگا سکتے, ہمارا قانون ہے, آپ مسجد سے اذان نہیں دے سکتے, مائک لاؤڈ اسپیکر اذان نہیں دے سکتے, بھائی آپ کا قانون ہے. تو وہاں آپ ہمارے ہی لوگ جو ہمارے کے ذہنی غلام بن چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا قانون ہے, ہمیں ماننا چاہیے. اسی طرح جب آپ برطانیہ جاتے ہیں, وہ ملک برطانیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آپ, اگر آپ نے کچھ کہا تو آپ کو قید ہوگی, سزا ہوگی. تو ٹھیک ہے یار, ان کا قانون ہے, ہمیں ان کے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. ہمارے اب جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بالکل ہمیں برطانیہ کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. جب امریکہ میں جاتے ہیں, امریکہ میں آپ کی نہیں کر سکتے, امریکی قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو ہم کہتے ہیں بالکل ہمیں امریکی قوانین کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں کینیڈا کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. جب قطر, سعودی عرب, یہ لوگ جب اپنے قوانین نافذ کرتے ہیں, ایران اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور وہ قانون اسلامی قانون ہے, تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے. آپ لوگ ایک بڑی بڑی سرخیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں, آپ لوگ رپورٹ شروع کر دیتے ہیں, جدت پر ان کو بنیاد پرست کہنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ طالبان نے افغانستان میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ پورے جو ملک میں ایک خطبہ ہوا کرے گا جمعے کا, اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا جائے گا. یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن آپ دیکھیے گا اس پہ بھی مغربی میڈیا کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے چیزوں کو. ہمارے یہ باقاعدہ لڑائی ہے مغربی میڈیا سے, مغرب سے, یہ باقاعدہ لڑائی ہے, اور اس لڑائی کو ہمیں لڑنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا, ہماری میڈیا کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنی جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اور اپنی ملیت اسلامیہ کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آج کے ویلاگ سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا.